کیا ڈیولپمنٹ عمران خان کا اہم کیس جو تھا القادر ٹرسٹ کے کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں اب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اب ہائی کورٹ دوبارہ کھلا ہے اور انہوں نے کیس بھی لگا دیا، تو ہم اس پہ بھی ذرا حیران ہوئے کیونکہ 4 مہینے بڑی جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ اس میں سلمان راجہ نے شاید انہوں نے آپ سے بات بھی کی اور نیچے آ کے کہ القادر کا کیس اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیٹ روسٹر چیک کر کے یا فائل منگوا کے دکھائیں گے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ایک چیز کلیئر ہے کہ عمران خان کا صرف یہ القادر کیس ہے جس میں اگر بیل ہو جائے تو بشرا بی بی اور عمران خان آج اگر جب بھی سنیں گے تو رہا ہو سکتے ہیں، لیکن جو اسکرپٹ بنائی ہوئی ہے جو بڑی واضح ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ جلدی جلدی اس کے اندر سزا ہو جائے اور جب سزا ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر وہ بیل دے دیں گے۔ آپ کو یہ جو میں بتا رہی ہوں یا آپ کو بھی شاید سب کو سمجھ آ رہی ہوگی، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ اور ایک اور کیس ہے جو 25 اپریل سے لگا ہوا ہے جس کی آج سلمان صفدر نے بات کی تھی، وہ ہے توشہ خانہ 2۔ اول تو یہ کیس چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ انہوں نے کہا اس کو ڈبل جیپٹی کا جو کہتے ہیں کہ جب ایک کیس اسی کیس میں اسی نوعیت کا نہیں اسی کیس میں سزا ہو چکی ہے تو دوبارہ انہوں نے کیسے چلایا؟ یہ تو روز ایک کیس پیدا کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو یہ وہ بھی کیس سلمان صفدر نے کہا کہ آپ لگا دیں، اگر نہیں لگائیں گے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی اتنا ڈیلے کر دیا ہے، تو اس کے بعد اس کے بعد سزا ہو گئی تو کہتے ہیں سزا لے کر آؤ اوپر، جب سزا لے کر آؤ گے اوپر تو 1 سال لگا دیں، کیونکہ یہ جج صاحب جو اب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہ تو کیس ہی نہیں لگاتے، ان کو پتہ ہے کہ کیس لگا دیا تو اس کے اندر انصاف دینا ان کی مجبوری بن جائے گی، اسے کیس ہی نہ لگاؤ۔ تو اس وقت یہ سچویشن ہے۔ ہم بیٹھے تھے، ہم سیکٹری کے صاحب کے کمرے میں گئے، ہم نے کہا آپ نے روسٹر چیک کرنا ہے، آپ مہربانی سے ہمارے لائرز یہاں موجود ہوئیں گے، آپ یہ ارجنٹ ہے کہ آپ دونوں کیسز کو لگایا جائے۔ اچھا، جس حساب سے عمران خان کے کیسز کی ایک کی طرف آپ ضمانت کی طرف جاتے ہیں تو دوسرے کا تیزی سے ٹرائل کنکلوڈ ہو رہا ہے، ایک طرف آپ ضمانت لیتے ہیں دوسرا کیس آ جاتا ہے، اس طریقے کار سے تو عمران خان سے 300 کے قریب کیسز ہیں، تو یہ تو بہت لمبا پروسیجر چلتا جائے گا اس طریقے سے۔ دیکھیں اگر یہ سارا کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ جو کیسز ہیں سارا پاکستان 2 سال سے دیکھ رہا ہے، جو 3 سال سے دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر 300 کیسز بنائے گئے، ان کو جب ججز کے ہاتھ میں تو جیسے عمران خان نے کہا 26 ترمیم لائی صرف عمران خان کے لیے گئی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کے اثرات پورے ملک کے اوپر ہیں۔ لائی عمران خان کے لیے گئی ہے تاکہ اس میں چن کے اپنے ایسے ججز لا کے بٹھائے جائیں، بہت زبردست ججز بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اس قسم کی کینگرو کورٹس میں حصہ لینے کا، جو وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور بہت زبردست ججز ہیں پاکستان میں جنہوں نے پریشر برداشت کیا ہے، اور سارے پاکستانیوں کو ان پہ فخر کرنا چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے، اور یہاں پہ لیٹرز بھی لکھے ہیں انہوں نے۔ پاکستانی قوم کو اپنے ان ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں ان کا عمران خان کے کسی کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ اب وہ اس کی تکلیف بھی اٹھائیں گے کیونکہ ان کو کسی دوسری دور کہیں پھینک دیا جائے گا، لیکن پاکستانی قوم اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہو جو ان کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کو اپنے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کرنا پڑے گا، نہیں تو کل ان کی بھی اگلے نسلیں یاد رکھیں گی، جیسے جسٹس منیر کو آج یاد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کیٹیگری میں جائیں گے یا اس کیٹیگری میں جائیں گے جنہوں نے انصاف دیا ہے پاکستانیوں کو۔ آپ کی ملاقاتیں کئی عرصے سے بند ہیں، جو آپ کی فیملی ڈے کی ملاقاتیں کی بات کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے بھی عدالت کو آپ نے آگاہ کیا یا چیف جسٹس سے یا سیکرٹری کے پاس؟ نہیں، آج صرف ان 2 کیسز پہ فوکس ہے تاکہ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی ہو سکے۔